بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ فلا جناح علیکم فیما فعلن یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن کی عدت، فاذا بلغن اجلہن، اور جب وہ اپنی عدت کو گزارنے کے قریب پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، قاعدے کے مطابق، معروف نیکی کے مطابق، وہ اپنی جان کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں نکاح کا، جب عدت گزار لی اس نے، اب اسے نہ روکو، وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے اسے اجازت۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بار بار اللہ کہتا ہے میں باخبر ہوں، ایسے نہ سمجھ لینا کہ یہ صرف قانونی چیزیں ہیں اور اخلاقیات اس میں کچھ نہیں ہیں، بلکہ ہم ان سب چیزوں سے باخبر ہیں۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں ہے ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کی کیسی رعایت کی ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزار رہی ہیں، ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے، فیما عرضتم بہ، تم اشارے اور کنائے میں کوئی بات کہہ دو، من خطبۃ النساء، اس عورت سے منگنی کے متعلق، خطبہ نسبت، منگنی تعلق، وہ عدت گزار رہی ہے، 4 مہینے 10 دن اس نے پورے کرنے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کوئی حرج نہیں ہے، تم اشارے اور کنائے میں اس سے بات کرنا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اس خواہش کو تم نے اپنے جی میں رکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اشارے اور کنائے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ میں بھی سوچتا ہوں کہیں شادی کر لوں، یا اس سے اشارے کنائے میں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بھی عمر ایسی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا ہوگا اب گھر کا، کیا چیزیں آگے کو آئیں گی پیش، ایسے اشارے اور کنائے میں۔ علم اللہ، یا یہ کہ تم نے اس سے بات نہیں کی ان عورتوں سے اور تمہارے جی میں بھی ارادہ ہے، اللہ نے فرمایا علم اللہ، اللہ کو خوب علم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان عورتوں سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکو گے، باتیں تم نے ضرور کرنی، پیغام تم نے کسی طرح سے ضرور بھجوانا ہے، اسے ریئلائز کرانا ہے کہ ہم بھی ہیں امیدواروں میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن دیکھو ان کے ساتھ وعدہ نہ کرنا، سرًّا، چھپا ہوا وعدہ، یہ وعدہ نہ کر بیٹھنا کہ نکاح ضرور ہی آپ سے کر لیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے کیسی عورت کیوں نہ ہو، شوہر سے تو تعلق یقیناً ہوتا ہی، اور اس کا ہے وہ عدت کا زمانہ دکھ کا، تکلیف کا، پریشانی کا، اور اگر اس سے صراحتاً بات کر دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس وقت چاہے کچھ بھی نہ بولے، جب نکاح ہو جائے گا نا اور پہلے دن لڑائی جب ہوگی پہلی مرتبہ، تو وہ کہے گی آپ کو تو اتنا بھی خیال نہیں رہا، آپ تو اس وقت بھی مجھے پیغام دیتے تھے جبکہ میں اپنے سوگ کے دن پورے کر رہی تھی۔ یہ تانا پھر ملنا ہی ہے ایک دن، تو اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے کہا ایسی بات نہ کرنا۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، اور دیکھو تم ان سے کوئی وعدہ نہ کرنا، سرًّا، چھپا ہوا، اور بعض حضرات نے اسے نکاح کے معنی میں لیا ہے، یعنی کوئی چوری چھپے نکاح نہ کر لینا کیونکہ وہ عدت میں ہے، اور تم یہ چاہو کہ باقی خاندان اور باقی کسی کو نہ پتا چلے اور تم چپکے چپکے اس سے نکاح کرو، بالکل نہیں۔ اللہ، ہاں، ان تقولو،
تم بات اس سے کر سکتے ہو قولا معروفا، ایسی بات جو قاعدے کے مطابق ہے، انسانیت کے مطابق ہے، شرافت کے مطابق ہے. کوئی شرافت سے بات اگر کرنی ہے تو تم اس سے ایسا کہہ سکتے ہو تاکہ اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ وہ بیچاری اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہ کرے. ہوتا ہے صبر تو کر لیا کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ذہن میں تو آتا ہے کہ اب زندگی کیسے گزرے گی، بچوں کو کون سنبھالے گا، کیا ہوگا. تو یہ آسرا جو تھوڑا سا تمہاری بات سے ہو جاتا ہے، اللہ نے کہا اتنی بات بس کہہ سکتے ہو، لیکن نہ اس سے نکاح کرنا اور نہ ہی اس سے صاف صاف لفظوں میں کہنا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور نکاح کی گرہ کو ہرگز نہ باندھنا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، عدت کی مدت اس کی پوری ہو جائے. اس عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے قطعاً نکاح کا ان چیزوں کا وعدہ بھی نہیں کرنا. وعدہ ہو تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر بھی اشارتاً کنایتاً کرنا ہے، صراحتاً نہیں کہنا. بس اشارے کنائے میں بات کرو تاکہ اس کی تسلی ہو جائے، اسے پتا ہو کہ بے سہارا نہیں. یہ ہے بیوہ عورتوں کے لیے اتنا تحفظ کسی نے دیا ہے کہ اس بیوہ عورت کی جذبات تک کا احساس رکھا ہے کہ نہ اگر تم صراحتاً بات کرو گے تو شوہر سے اسے پہلے سے تو محبت جس درجے میں بھی ہو وہ برا مانے گی، برا محسوس کرے گی کہ ابھی تو میرے پہلے شوہر کی عدت پوری نہیں ہوئی اور دیکھو لوگوں نے میرے ساتھ کیسی باتیں کرنا شروع کر دی. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ، کہ اللہ تعالی یعلم ما فی انفسکم، وہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروا، ڈرتے رہو، بچتے رہو اس کی گرفت سے، بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے. اگر کچھ گڑبڑ کرو گے پکڑ ہو جائے گی. شوہر اس کا امیر تھا، وراثت میں سے مال مل گیا بہت سا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس سے نکاح کی باتیں کرنا شروع کر دو اور چوری چھپے نکاح کر لو تاکہ اس کے پہلے شوہر کا مال قبضے میں آ جائے. اچھا، فاحذروا، ڈرو اللہ کی گرفت سے. ہرگز یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو خبر نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یاد رکھو اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں بھی گزرتا ہے نا، اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. کئی صورتیں خاندان میں ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور محض اس وجہ سے کہ اس کے شوہر نے ظلم کیا تھا، یہ چیزیں ہوئی تھیں، اب اس عورت سے بدلہ کسی طرح لینا چاہیے اور اس سے نکاح کی باتیں کرنا، تنگ کرنا. ساری صورتیں جن میں بیوہ عورت تنگ ہوتی ہے نا، اللہ نے کہا بالکل اس سے اس کے جذبات کو مجروح نہ کرنا. یہ انسانوں کے جذبات کا حال ہے، بیوہ کے جذبات کا حال ہے. کہاں یہ اور کہاں وہ مذہب اور دین جن میں عورتوں کو زندہ جلا دیا جائے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ستی کی رسم جاری ہے، اس کو بھی جلاؤ. یہ چیزیں وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، ان اللہ غفور حلیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگو. حلیم، بڑا بردبار ہے، اتنی جلدی گرفت نہیں کرتا، بڑا بردبار ہے. ایک چور لایا گیا اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے فیصلہ دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کہ مجھ پہ یہ سزا نافذ نہ کریں. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا امیر المومنین، مجھے چوری کا تجربہ نہیں تھا اور پہلی بار کیا اور پکڑا گیا ہوں. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن میرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار گناہ پہ کسی کو رسوا کر دے. اور انہوں نے کہا وہ ذات بڑی حلیم ہے، کئی بار مہلت دیتا ہے اور پھر بھی جو باز نہیں آتا پھر اس کا پردہ اٹھا دیتا ہے، وگرنہ وہ ذات کسی کو بھی پہلی مرتبہ رسوا نہیں کرتی. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عام باتیں ہیں، کیا عقل تھی، کیا سمجھ تھی.